کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے؟ جو ہمارے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے کیا یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہی مشہور سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے تو پھر ہر بندے کے پاس جواز آ گیا ہے کہ وہ کوئی بھی غلطی کرے گا اور بولے گا اللہ کی مرضی تھی، تقدیر بھی یہی تھی۔ تو ایسے سوالوں کو انسان اور اس کو کیسے جواز پیش کرے، اور خود بھی کبھی کبھی دماغ میں یہ وسوسہ آ جاتا ہے۔ یہ جو دماغ میں وسوسہ آتا ہے نا، اور نہ صرف یہ چیزیں ان معاملات میں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، جو کام ہم اپنے خود کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے حصے کا بھی کام اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے۔ توکل کی بھی کمی ہوتی ہے جو ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں۔ جب بات دین کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز پڑھنے کی، تو یہ سراسر دھوکہ ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اس طرح کا معاملہ کریں۔ انبیاء کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ قائم ہی اسی بات کے اوپر ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ کتابوں اور پیغمبروں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر انسان کے اندر اوپر سے فیلڈ کر کے بھیجنا، ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے، وہ ہے فرشتے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ القرآن، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں انسان کو اللہ نے اختیار دیا، بے شک ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہدایت کا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ بالکل لوگ جھوٹ بولتے ہیں جی، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے ہم اس کے پابند ہوں گے۔ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی تقدیر تو اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے مستقبل فورس ہی کر لیا ہے۔ ایک مثال کے طور پر، جیسا کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ کے بارے میں ایک ٹیچر کا کہنا ہے کہ تم فیل ہو جاؤ گے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، تو کیا وہ ٹیچر کو بلیم دے گا کہ ٹیچر نے ہی رائے دی؟ اسی طریقے سے اللہ کا بھی علیحدہ سے رائے ہے، اور اللہ کا علم تو کامل ہے کہ اگر یہ والی حرکت کرے گا تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہی نکلے گا کہ تم فیل ہو جاؤ گے۔ اب یہ سوال الگ ہے کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم نے اس مصیبت میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ہم سے پہلے پوچھے بغیر کیوں ڈال دیا؟ اس کے بارے میں قرآن پاک نے واضح فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک مثال کے طور پر آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طرف متوجہ ہو، میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ تم یوں کرو گے کنارے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور بھائی صاحب اتنے اکڑے ہوئے ہیں اور اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے یوں نہیں کرنا، مجھے یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا ہے؟ تو وہ اپنی ضد پہ اڑا ہے، اور بچانے والا کنارے کھڑا شخص اس کو کہتا ہے کہ تم یوں کر کے اپنی جان بچاؤ، باہر نکل آؤ، پھر پوچھتے ہیں کہ دھکا کس نے دیا۔ لیکن نہیں، وہ کہتا ہے نہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے دھکا کس نے دیا، اور وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، تو پھر وہ ڈوبے گا ہی، اپنا ہی نقصان کرے گا۔
تو انسان بھی یہی ہے، کنارے پہ وقت کا پیغمبر کھڑا ہو کے ندا دے رہا ہے کہ یوں یوں کرو بچ جاؤ گے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ جی اللہ نے کیوں ایسے کر دیا میرے ساتھ؟ مجھے تو پوچھا ہی نہیں، مجھے کیوں ڈبو دیا؟ تو پھر جاؤ ڈوب مرو، اللہ تو وہی کرے گا جو چاہے گا، تجھے پھر جہنم میں پھینک دے گا، تو بچ جا۔ وہ اللہ نے سوال بیان کر دیا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ایک مثال کے طور پر ایک موبائل بنانے والے سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے میرے اندر یہ فیچر کیوں رکھا ہے یا کیوں نہیں رکھا؟ وہ تو محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں اس کے۔ یقیناً اللہ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، جنت میں جا کر پوچھ لیں گے۔ اب یہ تقدیر کے معاملے کی طرف آئیں تو یہاں یہ بھی اللہ کا علم ہے۔ مجھے بتائیں، کیا کسی کو یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ تو پھر وہ کیوں اپنے آپ کو کیلکولیٹ کر بیٹھا ہے کہ میں جہنمی ہوں، لہٰذا مجھے نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں؟ آج تک یہ کسی نے کہا اس حوالے سے جی میں جنتی ہوں تو میں جنتیوں والے کام کرنے شروع کر دوں؟ لوگ الٹی طرف بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا بھاگتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں جی کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک کتے کو موزے میں پانی پلا دیا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ ہاں جی بالکل، پھر تو نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اگر چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے تو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ بخاری و مسلم کے ایک اور حدیث ہے جس میں لکھا ہے، ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر لیا، بھوکی پیاسی مر گئی، وہ اب جہنم میں ہے۔ اب بتاؤ، اگر اللہ چھوٹی سی بات پہ چھوڑ سکتا ہے تو اللہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے تو ہم لوگ نیکیاں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات پہ پکڑے ہی جائیں، تو بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ دیا ہے تو ہم نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں یہی سوال مولا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ بالکل ایک ہٹ کے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، تم عمل کرتے رہو، جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے جہنمیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورۃ لیل پارہ نمبر 30 کے اندر ہے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو تلاوت کیا، جس کا ترجمہ ہے، پس جس نے اطاعت گزاری کی روش اختیار کی، اللہ کا تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی بری بات کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم آگے آسانیاں کر دیں گے۔ یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق و تقوی کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا، یعنی ہم اس کو نیکی اور اطاعت کی توفیق دیتے ہیں اور اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا، یا اچھے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا انفاق اور تقوی کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا، یعنی ہم اس کو نیکی اور اطاعت کی توفیق دیتے اور ان کو اس کے لیے آسان کر دیتے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا، یا آخرت کی جزا اور حساب و کتاب کا انکار کرے گا، یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر کا راستہ اپناتا ہے
اس کے صلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمل کرتے رہو، ہر شخص جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو اہل سعادت ہوتا ہے، یعنی جو جنتی ہوگا، اس کے لیے جنتوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے جہنمیوں والے اعمال آسان ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری، یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خرچ نہیں کرتا تھا کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی حلال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، جو ہم نے کر دیا ہے، اور ہمارے ہاتھ ہی دنیا اور آخرت ہے۔ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا۔ یعنی دونوں مالک ہم ہی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے لیے گمان کرے گا۔ کبھی اللہ کے لیے یہ گمان نہ کریں کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ ہمیں کوئی پوچھے تو ہم تو کہتے ہیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا، اللہ جنتیوں کا وعدہ پورا کرے گا۔ جنتیوں کا کلام نقل ہوا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کے شکر کریں گے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ پورا کیا، اور انسان بار بار یہ کہے گا کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تھا، دنیا میں محنت کرنے والا ناکام اور بعض اوقات بغیر محنت کرنے والا شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کو اتنا مال مل جاتا ہے، محنت کرنے والا ڈوب جاتا ہے اور بغیر محنت کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے جتنے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حساب سے دے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو اس کے مناسبت پر ملے گا۔ اس حوالے سے سورۃ الزمر کی آیت ہے، پورا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ان سب مقابلے میں آپ کو کافی ہے، جو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر لگا دے، جو اس کو ہدایت سے نکال کر گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے۔ یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے کہا واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتے، البتہ وہ سفارش کریں گے جس پر یہ ٹکڑا نازل ہوا۔ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کیوں کیا، کیسے کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سچ بتاتے ہیں اور انہیں وحی کے ذریعے سچ بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی مدت 40 دن کے لیے الکا جوں کی طرح رحم کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مدغہ کی شکل میں رہتا ہے، جس میں ریڑھ کی ہڈی کے نشانات دانت کے چبائے جانے کے نشانات سے مشابہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو 5ویں مہینے
نیوروسیل یعنی دماغ کی تخلیق ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 باتوں کا حکم دیتا ہے، اور اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص اہل جنت کے لیے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک باشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور اس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 64-23۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔